بیت عقبہ کے بعد آنے والے حج میں مسلمانان مدینہ نے رسول اللہ کی خدمت میں اپنی نمائندگی کے لیے جو وقت مکہ بھیجا، اس کے شرکاء کی تعداد مرد و خواتین سمیت 80 تھی۔ وہ نبی کی طرف سے ارسال کردہ معلم حضرت مصعب بن عمیر کی قیادت میں مکہ آئے۔ حضرت مصعب نے اپنی فطری دانائی اور جانکاہی کے ساتھ ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں منتخب کیا تھا۔ آپ کو بارہا ایسے حالات سے سابقہ پڑا کہ اگر آپ کی تیز ترین ذہانت اور عظیم ترین روحانی قوت ساتھ نہ ہوتی تو خود آپ اور آپ کے رفقاء کو اس بات کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ ایک روز آپ مدینہ میں لوگوں کو واعظ کر رہے تھے کہ اچانک بنی الاشل کے ایک سردار اسید بن حضیر نے وہاں آ کر اپنا نیزہ کاٹ دیا۔ وہ اس آدمی کے خلاف غیظ و غضب سے بھڑک اٹھا تھا جو اس کی قوم کو کفر سے دور کر رہا تھا، انہیں اپنے معبود کو چھوڑنے کی تبلیغ کر رہا تھا اور صرف ایک اللہ کے بارے میں بتا رہا تھا جس کے متعلق انہیں اس سے قبل کوئی علم نہ تھا، نہ وہ اس سے مانوس تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ بیٹھے مسلمانوں نے غیظ و غضب سے بھڑکتے ہوئے اسد بن حضیر کو دیکھا تو سہم گئے، لیکن حضرت مصعب سکون و اطمینان سے اللہ کی توحید کا اظہار کرتے رہے۔ اسید غصے کی آگ میں جلتے ہوئے حضرت مصعب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر مصعب اور حضرت اسد بن زادہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تمہیں ہمارے محلے میں کون لایا؟ تم ہمارے کمزور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو، اگر زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن ادھر سمندر کی قوت اور روانی کے مانند سحر کے نمودار ہونے کی طرح مصعب کے چہرے پر خوشی کے آثار تاباں ہوئے۔ انہوں نے انتہائی نرم گوئی سے ان سے مخاطب ہوئے، کیا آپ بیٹھ کر سنیں گے نہیں؟ اگر آپ کو ہمارا معاملہ اچھا لگے تو اسے مان لیجئے، ناگوار گزرے تو ہم مزید کوئی بات نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! اس چیز کا آغاز کتنا دلکش تھا جس کا اختتام عنقریب باسعادت ہونے والا تھا۔ اسید ایک دانا اور بینا آدمی تھے۔ وہ ادھر مصعب نے ان کے ضمیر پر دستک دے ڈالی کہ وہ صرف یہ کلام سن لیں اور کچھ نہ کریں۔ اگر وہ اس پر مطمئن ہوں تو اچھی بات، ورنہ وہ ان کا محلہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور کسی دوسرے قبیلے کے کنبے کے پاس جا کر اپنی بات کریں گے۔ اسید نے جواب دیا، تم نے بات تو انصاف کی کہی ہے۔ یہ کہہ کر نیزہ زمین پر پھینکا اور بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب تلاوت قرآن پاک کرنے لگے۔ انہوں نے اس دعوت جان فراں کی تفسیر پیش کرنا شروع کی ہی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے کہ اسید کے خوابیدہ جذبات بیدار ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت مصعب نے بات مکمل کی تو اسید بن حضیر بآواز بلند کہہ اٹھے، یہ بات کس قدر حسین اور حق ہے، اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے جو اس دین میں داخل ہونا چاہتا ہو؟ حضرت مصعب نے کہا، وہ اپنے کپڑے اور بدن پاک صاف کرے اور یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسید وہاں سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آئے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خبر روشنی کی طرح پھیل گئی۔ اب سعد بن معاذ آئے، یہ بھی مصعب کے سامنے ہتھیار ڈال کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ پھر سعد بن عبیدہ آئے اور نعمت اسلام سے بہرور ہو گئے۔ ادھر اہل مدینہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اگر اسید بن حضیر، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اسلام لائے ہیں تو ہم کس لیے پیچھے رہ گئے؟ آؤ مصعب کے پاس چلتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر ہم بھی ایمان لے آئیں۔ اس طرح اولین سفیر رسول مدینہ منورہ میں بے مثال کامیابی سے ہمکنار ہوئے، ایسی کامیابی جو ان کے شان تھی اور اس کے وہ اہل تھے۔ اب ماہ و سال گزرنے لگے۔ رسول اللہ اور آپ کے صحابہ مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ ادھر قریش میں اپنے سینوں میں حسد و بغض کی آگ جلا رہے ہیں۔ وہ اپنے باطل کو حق ثابت کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں تاکہ اللہ کے نیک بندوں کو ظالمانہ انداز میں کچل کر رکھ دے۔ پھر غزوہ بدر برپا ہوتا ہے جو ہوش پوش رکھنے والے قریشیوں کے لیے ایک سبق چھوڑ جاتا ہے جس سے وہ آتش انتقام میں جلنے لگے۔ نتیجے میں غزوہ احد برپا ہوتا ہے۔ مسلمان بھی تیار ہو کر میدان جنگ میں آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صفوں کے وسط میں کھڑے ہو کر مومنوں کے چہروں کو متلاشی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جسے جنگ کا پرچم تھمائیں۔ آپ حضرت مصعب کو پکارتے ہیں۔ حضرت مصعب آگے بڑھتے اور علم تھام لیتے ہیں۔ اب خوفناک مارکا برپا ہوتا ہے۔ قتل و غارت کا معاملہ تیز ہو جاتا ہے۔ کچھ تیر انداز جب دیکھتے ہیں کہ مشرکین میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ فرمان رسول کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا یہ عمل مسلمانوں کی فتح کو فوراً شکست میں بدل دیتا ہے۔ اچانک قریش کے گھڑ سوار پہاڑ کی بالائی جانب سے حملہ آور ہوتے ہیں اور تلواریں مسلمانوں کو گہرا گھاؤ لگاتی ہیں۔ جب قریش دیکھتے ہیں کہ انتشار و بددلی نے مسلمانوں کے لشکروں کے صفوں کو توڑ ڈالا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے حملہ کرتے ہیں۔
حضرت مصعب پیش آمدہ خطرہ بھانپ لیتے ہیں، آپ علم بلند کرتے اور چنگھاڑتے ہوئے شیر کی مانند نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، پھر دائیں بائیں دور تک دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ آپ کو یہ شدید فکر لاحق ہے کہ بنفس نفیس دشمنوں کی نظروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیر دیں۔ اس دوران آپ تنہا ایک لشکر ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت مصعب تنہا ایسے لڑتے ہیں گویا آپ طاقت و قوت کا پہاڑ لشکر جرار ہوں۔ ادھر اس تنہا جان پر دشمن کی جمعیت حملہ آور ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر سے گزر کر رسول اللہ تک جا پہنچیں۔ حضرت مصعب کی زندگی کے اس فیصلہ کن لمحے کی رودات کا بیان معروف سیرت نگار ابن سعد لکھتے ہیں، ہمیں ابراہیم بن محمد شرجیل ابری اپنے باپ کو حوالے سے بتاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ احد کے روز مصعب نے علم اٹھایا، جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تو مصعب ثابت قدم رہے۔ مشرکین کا ایک گھڑ سوار ابن قیمہ پر حملہ آور ہوا اور تلوار کا وار کر کے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ مصعب کہہ رہے تھے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے قبل بھی تو رسول گزر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے علم اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا اور اس پر جھک گئے۔ ابن قیمہ نے اس ہاتھ پر وار کر کے اسے بھی کاٹ ڈالا۔ اب مصعب علم کو سینے کے ساتھ لگا کر اپنے بازوں کی گرفت میں لیے جھکڑے کہہ رہے ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے قبل بھی تو رسول گزر چکے ہیں۔ اب ابن قیمہ تیسری بار نیزے سے حملہ آور ہوا، اس نے نیزہ مارا اور نیزہ مصعب کی جسم میں دھنس گیا۔ مصعب گرے اور علم بھی بازوں کی گرفت سے نکل کر گر گیا۔ مصعب گر گئے اور علم گر گیا، زیور شہادت بھی گر گیا۔ حضرت مصعب گرے مگر جہاں ایمان و جاں سپاری کے معرکہ میں شجاعت و بصالت کی بے نظیر تاریخ رقم کرنے کے بعد ان کا خیال تھا کہ اگر وہ گرے تو رسول اللہ کے قتل تک پہنچنے کی راہ خالی ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے آپ پر آنے والی اس مصیبت پر رسول اللہ سے فرط محبت اور آپ کی زندگی کو معرض خطرہ میں دیکھ کر صبر کا یوں اظہار کر چکے تھے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان سے قبل بھی تو رسول گزر چکے ہیں۔ بعد میں حضرت مصعب کے ان الفاظ کو مکمل کر کے قرآن کا جز بنا دیا گیا، جس کی تا قیامت تلاوت بار بار ہوتی رہے گی۔ رسول اللہ اپنے اولین سفیر کے جسد کے قریب جا کر ٹھہرے، آپ انہیں الوداع اور ان کی خوبیاں بیان کر رہے تھے۔ رسول اللہ کہہ رہے تھے، مومنین میں ایسے مرد جنہوں نے اس عہد کو سچ کر دکھایا جو اللہ نے انہیں سپرد کیا تھا۔ پھر آپ حسرت بری نظر ان چادر پر ڈالتے جس میں ان کو کفن دیا گیا اور فرمایا، میں نے تجھے مکہ میں دیکھا، تجھ سے عمدہ اور دیدہ لباس پہننے والا اور خوبصورت زلفوں والا کوئی نہ تھا، آج تو ایک چادر میں غبار آلود سر چھپائے ہوئے ہے۔ حضرت خباب بن ارٹ کہتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو ہم اللہ کی رضا کے طلبگار تھے اور اللہ کے ذمہ ہمارے اس عمل کا اجر و ثواب واجب ہو گیا۔ ادھر ہم میں سے کچھ لوگ اپنی زندگی پوری کر چکے مگر انہوں نے اس دنیا میں اپنے اس اجر غنیمت میں سے کوئی چیز نہیں کھائی۔ مصعب انہی لوگوں میں شامل ہیں جو یوم احد کو شہید ہوئے اور انہیں کفن دینے کے لیے ایک چادر کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہم اس چادر سے ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، چادر کو ان کے سر کی جانب سے اوپر ڈال دو اور قدموں پر اسخف گھاس ڈال دو۔ رسول اللہ نے عرض معرکہ میں ان تمام لوگ شہداء کو بآواز بلند پکارا جو حضرت مصعب کے ساتھ تھے، اللہ کا رسول بلا شبہ یہ شہادت دیتا ہے کہ تم قیامت کے روز اللہ کے حضور حقیقی شہداء ہوگے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگو ان شہداء کی زیارت کرو، ان کے پاس آؤ، ان پر سلام بھیجو۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت تک جس نے بھی اس پر سلام بھیجا وہ اسے جواب دیں گے۔